ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی. فرعون کی بیوی سے جب وہ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگی اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے بھی اور اس کے کرتوتوں سے اور ظالم قوم کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اور ایک مثال بیان کی عمران کی بیٹی مریم سے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. وہ اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور وہ عبادت گزار بندوں میں سے ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ.
گزشتہ خطبے میں میں نے یہ بیان کیا کہ آج کی بچی بیٹی اس نے کل ماں بننا ہے. لہذا اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت اور ان کی تعلیم اسلامی نہج پہ ہونی چاہیے. جب ہماری بیٹی صالحہ ہوگی تقوی والی ہوگی نیک ہوگی دین کے احکام کو جاننے والی ہوگی تو اس کی گود میں ہماری آنے والی نسل پلے گی. ماں کی نیکی اخلاق تقوی اس کے اثرات اولاد پر بھی مرتب ہوں گے. ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں اور خاص کر کے اس تاریخ کا جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی. تو قرآن ایسی عورتوں کا تذکرہ صراحتاً اور کبھی اشارتاً کنایتاً قرآن نے ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے ایمان میں استقامت میں ثابت قدمی میں تقوی میں مخالفت کے طوفانوں میں بڑا کلیدی کردار ادا کیے ہیں. اور ان خواتین کا کردار ایسا تھا کہ اللہ نے ان کے تذکرے کو قرآن میں جگہ دے دی. قرآن کچھ ایسی غلط عورتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جن کے اندر خباثت تھی، نجاست تھی، نفاق تھا، بدکاری پر آمادہ تھیں. جیسے حضرت نوح کی بیوی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اسی سورۃ تحریم میں.
اس نے کلمہ قبول نہیں کیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کو جو اللہ کے پیغمبر ہیں انہیں وہ مجنون کہا کرتی تھی۔ قرآن حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ کرتا ہے جس نے ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ حضرت لوط کے راز مشرکین اور کفار تک پہنچایا کرتی تھی۔ قرآن نے امرأۃ العزیز کا ذکر کیا، زلیخا کا، جس نے انتہائی بے شرمی اور انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا کہ ایک بچہ جسے انہوں نے بیٹا بنا کے پالا اسی کو دعوت گناہ دینے لگی، اور پھر ایک سازش کے ذریعے اسے جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں کئی سالوں کے لیے دھکیل دیا۔ تو قرآن ان عورتوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور ان کے مقابلے میں قرآن حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ اشارتاً کیا، نام نہیں لیا۔ وہ حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، اکلوتی اولاد ہے، بڑھاپے میں عطا ہوا، اسے بیابان جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ مرد اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں، فطرتی طور پر مرد حوصلے والے ہوتے ہیں، عورت صنف نازک ہے، حوصلے میں بہت کمزور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بیابان جنگل میں، جہاں کوئی رہائش نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیتی نہیں، پانی نہیں تو پھر پرندے نہیں، پرندے تک وہاں پر نہیں مارتے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، آج بھی پہاڑ ہیں جو کھود کھود کے آج رہائشیں بنائی گئی ہیں، سرنگیں بنا دی گئی ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، انہیں چھوڑ کے آ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ مرد ہیں، پھر ابراہیم ہیں، پھر خلیل اللہ ہیں، پھر حنیف ہیں، پھر مسلم ہیں، ان کا رب سے تعلق ہے، ان پہ وحی اترتی ہے، ان پہ جبریل آتا ہے۔ ہاجرہ کو تو یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہیں نا، پھر وہ ایک ماں ہے اور اس کے پاس 6 مہینے کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اور ایک جنگل ہے، بیابان ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ رہا ہوں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے وہاں۔ اور جب حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں یہاں چھوڑنے کا، اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، تو وہ کہتی ہے پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جس نے اسماعیل کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں روزی پہنچائی تھی، وہ یہاں بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اللہ نے پھر اس عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے جو بڑی دل والی ہے، بڑی حوصلے والی ہے۔ بیت اللہ کے قریب ہے آب زمزم کا چشمہ، یہ ہم صفا کی طرف سے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر اس چشمے کے قریب آتے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل کوئی آنے دیتا ہے یا نہیں آنے دیتا،
ہم وہاں گئے تھے، اس وقت اجازت ہوتی تھی، صفا سے داخل ہوتے ہیں اندر اندر، وہ بیت اللہ سے اتنا ہی ہوگا جتنا یہ ستون سامنے ہے، یہاں اسماعیل ہیں اور وہ پیاسے ہیں، ان کے سینے میں دودھ ختم ہو گیا ہے، یہ اپنی پشت کی جانب دیکھتے ہیں تو انہیں ایک پہاڑی نظر آتی ہے، صفا کی پہاڑی، یہ اس پر چڑھ جاتی ہیں، چاروں طرف نظر دوڑاتی ہیں، کوئی انسان ملے، کہیں سے پانی کا کوئی گھونٹ ملے اور میں اپنے بچے کو پلاؤں، وہاں کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ صفا سے اترتی ہیں، مروہ کی طرف چلتی ہیں، بیٹے کی طرف دیکھتی جا رہی ہیں کہ بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے بیت اللہ کے سامنے، نشیب کی جگہ آئی، نیچی جگہ آئی، جب وہاں اتری تو اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ہاجرہ نے دوڑ لگا دی، محبت ہے نا بیٹے کی، اس کو دیکھنے کے لیے دوڑ لگائی ہے، اور ہاجرہ کی یہ دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ صفا مروہ کی سائی کو جب مسلمانوں پہ واجب کیا گیا تو فرمایا گیا تم اس جگہ پہ پہنچو تو تم بھی مجھے ہاجرہ کی طرح دوڑ کے دکھایا۔ میں نے جب حج کیا تھا تو میرے ساتھ میرے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ بھی، تو میں نے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ سے اسی صفا میں بیٹھ کے، صفا اور بیت اللہ کے درمیان جو ڈاٹے ہیں ان میں بیٹھ کے میں نے پوچھا کہ ہم مرد لوگ تو یہاں دوڑ لگاتے ہیں، ذرا تیز دوڑتے ہیں، پہلوانی چال تیز دوڑتے ہیں ان سبز ستونوں کے درمیان، عورتوں کے لیے کیا ہو کہ عورتوں کو بھی یہاں ذرا تیز چلنا چاہیے؟ تو حضرت نیلوی صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا سنت ہی عورت کی ہے، وہ جو دوڑنے والی تھی وہ خود کون ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے، تو عورتیں بھی تھوڑا سا تیز قدم یہاں اٹھا لیں کہ مائی ہاجرہ کی یہ سنت پوری ہو جائے۔ 7واں چکر جب ہوا اور مروہ پہ پہنچی تو اوپر سے آواز آئی ذرا اسماعیل کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھا تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو رہا، اور اتنا تیزی کے ساتھ چشمہ جاری ہوا، اتنا تیز پانی نکلنے لگا کہ یہ باڑ بنانے لگی پتھروں کی، مٹی کی، اور باڑ بناتے بناتے کہتی ہیں زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ زم زم کہنا ہاجرہ کی زبان سے رب کو اتنا پسند آیا کہ چشمے کا نام ہی رکھ دیا آب زمزم۔ تو یہ بھی ایک عورت ہے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت سارہ وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، سورت ہود میں قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ بھی ایک عورت ہے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سورت تحریم میں جو آیتیں میں نے آج پڑھی ہیں، یہاں سورت تحریم ختم ہو رہی ہے اور 28واں پارہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ حضرت نوح کی بیوی کا ذکر کیا، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر کیا، اور یہ ذکر کرنے کے بعد کہا ان کے خامند پیغمبر تھے لیکن یہ پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو ہماری گرفت سے بچا نہ سکے، جب ہم نے انہیں پکڑا اور عذاب میں گرفت کیا وہ بچا نہ سکے۔ پہلے ان دو عورتوں کا ذکر کیا، پھر کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، میرے پیارے پیغمبر فرعون کی بیوی سے ایک مثال پیش کر ایمان والوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے کہ مصائب آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، وقت کا حکمران تپتی ہوئی ریت پہ لٹانے لگے اور ہاتھ پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکنے لگے تو تمہارے ایمان میں
نہیں آنی چاہیے، استقامت کے ساتھ مضبوط رہنا چاہیے، جس طرح حضرت آسیہ رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، انہیں پالا ہے، اور پھر جب جادوگر شکست کھا گئے ایک کھلے میدان میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تو جادوگروں کے ساتھ حضرت آسیہ نے بھی حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو ذرا، خامد وقت کا حکمران ہے اور بلا شرکت غیر حکمران ہے، اس کی حکومت میں کوئی حزب اختلاف نہیں، اپنے بت مختلف چوکوں میں رکھ کے پجواتا ہے کہ گزرتے ہوئے ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنے بت رکھ کے پجواتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، اس کا مدعی ہے، یہ عیش و نشاط میں پلنے والی، بادشاہ کے گھر میں رہنے والی، ریشمی لباس پہننے والی، آگے پیچھے اس کی کنیزیں پھرتی ہیں، فرعون کی گھر والی اور فرعون کی اہلیہ، اور کلمہ پڑھ رہی ہے حضرت موسیٰ کا۔ آسان تھا؟ یہ ساری چیزیں تائی دینا آسان ہوتی ہیں؟ دنیا، دولت، پیسہ، زیور، عزت، ساری چیزیں قربان کر دینی آسان ہوتی ہیں؟ کلمہ پڑھتی ہے۔ بعض مفسرین کی بات مان لوں، مفسرین کچھ مبالغے بھی کرتے ہیں بعض اوقات، کبھی اسرائیلی روایات بھی آ جاتی کہ فرعون کے جو مصاحب تھے انہوں نے مشورہ دیا، ناز و نعمت میں پلی ہوئی ہے، عیش و نشاط دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کے پیچھے چلی گئی ہے، کلمہ ان کا پڑھ لیا، اس کو ذہنی کوفت دو، اور ذہنی کوفت یہ ہے کہ اسے کہو کہ جھاڑو پکڑے اور مصر کی گلیوں میں صفائی کیا کر۔ حضرت آسیہ نے اسے بھی قبول کر لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جھاڑو پکڑ کے جب مصر کی گلیوں میں آئی تو جھاڑو بھی دیتی جا رہی ہے اور حضرت موسیٰ کا پڑھا ہوا کلمہ بھی دہراتی چلی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ اس کی جو سہیلیاں ہیں، اس کے جو قرب رہنے والی عورتیں ہیں، اس کی آواز سن کے وہ بھی باہر نکلی، انہوں نے بھی جھاڑو پکڑ لیے اور پورے مصر میں کلمے کی گونج آنے لگ گئی۔ یہ جب حربہ ناکام ہوا تو دوسرا حربہ استعمال کیا، جسمانی تکلیف، ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دو، سینے پہ بوجھل پتھر رکھ دو، جب تک واپس نہیں آتی اپنے دین میں نہ چھوڑو۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، ان مسائب میں اور مشکلات میں اور دکھ میں اور تکلیف میں حضرت آسیہ کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، صرف دو چیزیں مانگ رہی ہوں، ایک فرعونیوں کے ظلم سے نجات دے دے، ایک جنت میں گھر دے دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ یہ تو میں مختصر طور پہ تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات کچھ لمبی ہو رہی۔ پھر قرآن نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، مریم، ان کا کئی جگہوں پہ قرآن نے تذکرہ کیا، یا مریم
ان اللہ اصطفا کے وطہرا کے واصطفا کے علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کیا، تجھے پاک بنایا اور تجھے منتخب کیا سارے جہان کی عورتوں پر۔ مراد اس جہان کی عورتیں، سارے جہان کی عورتوں سے مراد اس جہان کی عورتیں ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ میں نے تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دی، حالانکہ انہیں امت محمدیہ پر تو فضیلت حاصل نہیں ہے نا، اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں ان پر حضرت مریم کو فضیلت دی۔ حضرت مریم کے تذکرے کیے تو قرآن نے نیک عورتیں، صالح عورتیں، متقی عورتیں، مومنہ عورتیں، جرت مند عورتیں، استقامت دکھانے والی عورتیں، ایمان میں مضبوط رہنے والی عورتوں کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا، اور قرآن نے کچھ گندی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو عورت اگر نیکی کی طرف آئے، عورت اگر تقوی کی طرف آئے، عورت اگر دین کی طرف آئے تو عورت بھی با کمال ہو سکتی ہے۔ جس طرح مرد با کمال ہو سکتے ہیں، عورت بھی با کمال ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی وحی اتر رہی ہے میرے آقا پر، غار حرا میں جبریل اپنی اصل صورت میں آئے، 600 پر جبریل نے کھولے ہوئے، پاؤں زمین پہ، سر آسمان پہ، ایک پر مشرق میں، دوسرا پر مغرب میں۔ پوری فضا کو جبریل کے وجود نے گھیر لیا ہے، اور آتے ہی انہوں نے ایک لفظ کہا، اقرا یا محمد، پڑھیے اے محمد صلی اللہ، زور سے کہو ذرا، یہ جبریل کہہ رہے ہیں، یہ پہلی وحی ہے جو میرے نبی پہ اتر رہی، پڑھیے۔ یہ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، تفسیری واقعہ بھی نہیں، بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں آج تک کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں قلم دوات کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو پہلے ہی نبوت مل گئی تھی، ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ نبی بن گئے تھے، مل گئی تھی آپ کو نبوت، ان سے میرا سوال یہ ہے، جبریل کہتا ہے پڑھیے، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں؟ حیف اور تعجب ہے لوگوں پر۔ قرآن کہتا ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرے پیارے پیغمبر آپ تو نہیں جانتے تھے مل کتاب، کتاب کیا ہے، ول ایمان، اور ایمان کی تفصیلات کیا ہیں آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ تو ہماری رحمت تھی کہ ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور قرآن جیسی کتاب عطا کر کے رکھ دی۔
یہ قرآن ہے. ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے. مل کتابو، کتاب کیا ہوتی ہیں، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی. یہ قرآن کہتا ہے آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو نبوت ملے گی، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب ملے گی. سورت قصص میں اللہ پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، آخر میں آ کے اللہ میرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے. ان دونوں کو اللہ جوڑتے ہیں، اور جس طرح اللہ نے ان دونوں کو جوڑا اسے مولانا حسین علی نے سمجھا. ان دونوں کو جوڑا. اللہ کہتی ہیں موسیٰ بھی تو آگ لینے گئے تھے، انہیں کوئی پتا تھا کہ وہاں مجھے جا کے نبوت مل جائے گی؟ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں ٹھہرو میں آگ دیکھ رہا ہوں، انگارہ لے کے آؤں، سینکیں گے، سردی دور کریں گے، یا میں وہاں سے مصر کا راستہ پوچھ کے آؤں؟ حضرت موسیٰ بھی تو آگ دیکھ کے گئے تھے، انہیں بھی تو امید نہیں تھی کہ انہیں نبوت ملے گی. میرے پیارے پیغمبر آپ کو بھی امید نہیں تھی، یہ تو تیرے رب کی رحمت تھی. اقرا یا محمد صلی اللہ ہو. آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مانا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا. اس وقت آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جبریل ہے. جبریل نے سینے سے لگایا، بھینچا. آپ کہتے ہیں اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری دائیں طرف کی پسلیاں بائیں جانب چلی گئیں اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب. اتنے زور سے بھینچ کے مجھے چھوڑا اور کہا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ما انا بیکاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اس نے پھر مجھے سینے سے لگایا. یہ کوئی چیز تو منتقل ہو رہی ہے. اس نے پھر مجھے سینے سے لگایا، بھینچا، چھوڑا، اقرا یا محمد. میں نے کہا ما انا بیکاری. اس نے تیسری مرتبہ سینے سے لگایا، بھینچا، چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کے بابرکت نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. جبریل غائب ہو گئے. آپ گھر تشریف لائے. جسم کانپ رہا ہے، بخار کی کیفیت ہے. آ کے اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی، دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی لگی ہے، جسم پہ کپ کپی تاری ہے، لگتا ہے کہیں میری موت واقعہ نہ ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ آپ وہ ساری کیفیت بتاتے ہیں، ایسے ایسے ہوا، بھینچا اس نے، میں سہما ہوا ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپ کپی ہے، سردی. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ کو اپنی ہلاکت کا ڈر ہو گیا، الیاذ باللہ. آپ جیسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو مقروضوں کے قرضے اتار دیتے ہیں، آپ تو مہمان نوازیاں کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ اتار دیتے ہیں، آپ تو غریب پروری کرتے ہیں،
آپ کی اتنی اچھی اچھی عادتیں ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ضائع کرے گا؟ میرا نبی پریشان ہو گیا، تسلی کس نے دی تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کس نے دی ہے؟ ایک عورت ہے، لیکن دیکھیے کیسے تسلی دی اس نے، کیسے میرے نبی کو سہارا دیا اس نے، لفظی سہارا دیا، قولی، پھر عملی سہارا دیا۔ ایک عالم کے پاس لے گئے جس نے عیسائی مذہب قبول کیا، ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل وہ انجیل کا عالم تھا، تورات کا اسے علم تھا۔ وہاں جا کے کہتی ہیں ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ اس نے بات پوچھی، آپ نے سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو کبھی حضرت موسیٰ پہ اترا کرتا تھا، جو کبھی حضرت عیسیٰ پہ اترا کرتا تھا۔ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے، وہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ورقہ کہتا ہے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی، تو میں تیری حمایت میں کھڑا ہو جاتا۔ یہ حضرت خدیجہ نے عملی تسلی دی، پہلے قولی تسلی دی، پھر کیسی تسلی دی؟ عملی تسلی۔ ایک عالم کے پاس لے کے، یہ عورت کر رہی ہے سب کچھ، اپنے خاوند کو تسلی دے رہی ہے، میری قوم مجھے نکالے گی، میں سڑکوں پہ آتا ہوں تو وہ کہتی ہیں صادق آ گیا ہے، میں گلیوں میں چلتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں امین جا رہا ہے۔ باپ دادا سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، بچوں سے زیادہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میرے قدموں میں پھول بچھاتے ہیں، آنکھیں بچھاتے ہیں، مجھے حاکم، فیصل اور جج مانتے ہیں، مجھے نکال دیں گے مکے سے؟ ورقہ کہنے لگا تو اس سے پہلے جس نبی نے یہ پیغام سنایا اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ یہ پیغام سنانے والا جب پیغام سناتا ہے تو پھر سارے لوگ محبت نہیں کرتے، پھر محبت کرتا ہے تو صدیق اکبر کرتا ہے، فاروق اعظم کرتا ہے، ابو جال، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، امیہ، صنادید، چودھری اور سردار، وہ محبت نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، مخالفت۔ جب سمجھو نا کہ کسی عالم کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں اس عالم تے سارے بندے راضی نے، سمجھو بھئی وہ کیا ہے، رضوی صاحب ایک جملہ بولتے ہیں، کیا نام ہے جی، خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی ایک جملہ بولتا ہے، وچ گل ہو رہے، وچ گل، سمجھ لو بھائی وچ گل، یہ حضرت پردہ ڈالتی ہے، پردہ، تبھی لوگ محبت کرتے ہیں، ورنہ اللہ کا پیغمبر ہو، معصوم عن الخطا والعصیان ہو، بچپن سے لے کے جوانی تک اس کے دامن پہ گناہ کا کوئی دام نہ ہو، انگلی اٹھائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جانور اس کو سلام کرنے لگیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگیں، لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں میٹھا ہونے لگ جائے، سارے لوگ اس پر بھی راضی، اس کی بیٹیوں کے منہ پہ تماچے مارتے، اس کی بیٹیوں کے منہ پہ تماچے مارتی ہیں، اس کی بیٹیوں کو نیزے لگتی ہیں،
اسے شاعر، سائر، مجنون، کذاب، دیوانہ کہا جاتا ہے۔ راستے رکتے ہیں، قتل کے مشورے ہوتے ہیں، وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ ساڈے آکے حضرت صاحب ساڈے عالم بڑے چنگے نے جی، سارے ہی راضی نے، سارے راضی اس لیے ہیں کہ تمہارے عالم جو ہے نا وہ اللہ کا قرآن بیان نہیں کرتے، وہ توحید نہیں سناتے ہیں، وہ شرک کی تردید نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے تمہارے عالم پہ سارے بندے راضی ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے، جس طرح شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ بالکل صحیح کہتے ہیں، پھر شیعہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اے مولوی اے چنگا یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح۔ لیکن ساتھ یہ تو بتاؤ کہ وہ مولا کا معنی کیا لیتی ہیں، یہ تو بتاؤ لوگوں کو۔ وہ مولا کا کیا معنی لیتی ہیں؟ وہ مولا کا معنی خلیفہ لیتی ہیں، خلیفہ۔ وہ کہتی ہیں یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بولو ایک جملہ کہوں، سمجھو گے؟ سمجھو گے؟ اور سمجھ آئی تو پھر سبحان اللہ کہو گے؟ میں کہتا ہوں کوئی عربی کی لغت اٹھاؤ، مولا کا معنی کسی نے خلیفہ کیا؟ نہیں کیا۔ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائی، خلافتیں، امامتیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس سے ثابت نہیں ہوتی، خلافت ثابت ہوتی ہے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافتیں اس طرح ثابت ہوتی ہیں۔ 17 نمازیں پڑھائی تھیں ابو بکر نے۔ کتنی؟ حضرت علی کہاں تھے؟ مدینے میں نہیں تھے؟ میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ بولو۔ حضرت عباس کے بیٹے کہاں تھے؟ حضرت علی کے بھائی کہاں تھے؟ حضرت حسن کہاں تھے؟ حضرت حسین کہاں تھے؟ آمنہ کے لال نے کہا میری برادری پیچھے ہوگی، ابو بکر آگے ہوگا، ابو بکر آگے ہوگا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ وہ اگر مولا علی کہتے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ مولا کس معنی میں کہتے ہیں۔ تم نے ساری دنیا کو رافضیت کی طرف لگا دی ہے۔ رافضی بنانا چاہتے ہو لوگوں کو۔ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے امام باڑے میں بیٹھے ہو، ران پیٹتے رہتے ہو، ہائے حسین ہائے حسین۔ تم نے الگ سے سمجھا واقعہ کربلا؟ تمہیں حضرت عثمان کی شہادت یاد نہیں ہے؟ تمہیں حضرت حمزہ کی شہادت یاد نہیں ہے؟ تمہیں حضرت علی کی شہادت یاد نہیں ہے؟ تمہیں غزوہ بدر یاد نہیں ہے؟ تمہیں غزوہ احد یاد نہیں آتا؟ ہمارے مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں جی، سارے لوگ راضی نے، اور جب ہمارا نام آتا ہے یہ شر پسند ہیں، شرارتی ہیں، فسادی ہیں۔ اس لیے فسادی ہیں نا کہ رب کا قرآن سناتے ہیں، اس لیے فسادی ہیں۔ قصور ہمارا یہ ہے، اور تمہارا قصور یہ ہے، تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم شٹلیات سناتے ہو۔ کوئی کہیں کا واقعہ، کوئی کہیں کا واقعہ، کوئی کہیں کا خواب، کوئی کہیں کا کشف، کسی بزرگ کی بات، کسی بزرگ کا خط، تم وہ سناتے رہتے ہو۔ رضینا قسمت الجبار فینا
لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ تمہاری قسمت میں کس سے کہانیاں لکھ دی ہیں، ہماری قسمت میں قرآن لکھ دیا۔ رضینا قسمت الجبار فی، ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر۔ تمہیں کس سے کہانیاں مبارک ہوں، تمہیں موضوع راوی مبارک ہوں، تمہیں کذاب راوی مبارک ہوں۔ من کن تو مولا فلی مولا کو اسماء رجال پر ذرا چڑھاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے کہ کس درجے کی حدیث ہے۔ علمی میدان میں آؤ نا، اسماء رجال کے خراج پہ چڑھاؤ، اس مقناطیس پہ چڑھاؤ اسماء رجال کی کہ ثابت بھی ہوتی ہے یا، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے مرو ابا بکرن، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ یار مزے کی بات آ گئی ہے، میں پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، آج پھر سنانے کو دل کرتا ہے۔ ایک دن نماز ہو رہی ہے مسجد میں، حضرت ابوبکر مصلی پہ، صحابہ مقتدی، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے۔ میرے آقا کی طبیعت اس دن سنبھل گئی، طبیعت جو سنبھلی نا تو فرمایا نماز ہو گئی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ ہو رہی ہے۔ فرمایا مجھے بھی وضو کرواؤ، میں بھی آج نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہوں۔ یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا کھڑکی ہے، یوں بالکل محراب کے ساتھ۔ آج بھی اس طرح ہے نا، وہ پرانا جو محراب آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے بالکل سامنے روضہ رسول ہے، ایک کھڑکی ہے، اس کے آگے ایک پردہ ہے، کھڑکی کے آگے پردہ ہے، یہاں نماز ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت سنبھل گئی، وضو کیا، دو آدمیوں کے سہارے آپ مسجد میں داخل ہوئے، اس طرف سے نکات ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، پاؤں مبارک آپ کے زمین پہ گھسٹتے ہوئے آئے، زمین پہ گھسٹتے ہوئے آئے، اٹھائے نہیں جاتے۔ کچھ اس طرف کے مقتدیوں نے زبانی اشارہ کیا، کچھ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ انہیں جب محسوس ہوا کہ آقا آ گئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے کہ میں پیچھے آ جاؤں، نبی جو آ گئے۔ تو اب ان کی موجودگی میں نماز کیسے پڑھاؤں؟ میں آنکھاں کے سمجھ گئے ہو، جہاں نبی موجود ہو، جہاں نبی حاضر کا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا، حاضر کا لفظ تو میں نبی پاک کے لیے ادب کا لفظ نہیں سمجھتا، حاضر کا لفظ کوئی ادب کا لفظ نہیں، نبی حاضر ہے، انا للہ۔ جب آپ عدالت جاتے ہیں تو آپ ذرا ریڈر سے اندر جا کے پوچھیں جج کس ٹائم حاضر ہوگا، تو ریڈر کیا کہے گا؟ جج حاضر نہیں ہوتے، کون حاضر ہوتے ہیں؟ آپ کلاس روم میں گئے، آپ نے طالب علموں سے پوچھا ٹیچر کب حاضر ہوں گے، تو طالب علم کیا کہیں گے؟ ٹیچر حاضر نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ تشریف لاتے ہیں۔ تو حاضر کا لفظ کوئی خوبصورت لفظ نہیں ہے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا سمجھا بھی یہ کوئی ادب کا لفظ ہے، نبی حاضر ہے، انا للہ۔ جہاں نبی موجود ہوں وہاں سیدنا صدیق اکبر بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتا، وہ پیچھے ہٹنے لگے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے،
کہ نبی جو آ گئے اب وہ آئیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے. میرے آقا نے بھی دیکھا کہ ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر. ترجمہ میں کروں گا اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کرتا ہوں. پسند آ جائے تو آپ ہاتھ اٹھا کے داد دے دیں گے کہ اچھا ترجمہ کیا ہے. مکانک یا ابا بکر 3 دفعہ کا. کتنی دفعہ؟ مکانک یا ابا بکر. ابو بکر اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے. ابھی وہ جملہ نہیں ہے، وہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں آیا. ابو بکر اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے. ابو بکر اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے. اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے. میں تو یہ دیکھ کے آیا. حضرت ابو بکر پھر بھی نہیں کھڑے رہے، نہیں کھڑے رہے، پیچھے ہٹ گئے. میرے آقا مصلی پہ آئے. آواز میں کمزوری ہے، نکات ہے. ابو بکر مکبر بن گئے، آپ امام بن گئے. ابو بکر کیا بن گئے؟ مکبر. وہ زور سے کہتے تھے اللہ اکبر ربنا لک الحمد. نماز کے بعد میرے آقا نے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا کہ کھڑے رہو، پھر تم کیوں کھڑے نہیں رہے؟ حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو قحافہ. ابو قحافہ نام کیا ہے؟ عثمان. حضرت ابو بکر کہتی ہیں ابو قحافہ دے پتر دی جرت، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کہ آمنہ کا لال موجود ہو اور وہ ان کی موجودگی میں مصلی پہ آ جائے. یا رسول اللہ یہ میری مجال نہیں ہے، یہ میری مجال نہیں. میرے نبی نے جس کو مصلی پہ کھڑا کیا، اس طرح خلافتیں ثابت ہوتی ہیں، اس طرح امامت ثابت ہوتی ہے. ابو بکر خلیفہ بنے اور مسجد نبوی میں بیعت ہوئی تو حضرت علی کو بتایا گیا کہ مسجد میں حضرت ابو بکر کی بیعت ہو رہی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، ابو بکر منبر پہ تھے اور صحابہ اس طرح ابو بکر پہ گر رہے تھے جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے سے چپٹی ہوئی ہوتی ہیں. آگے بڑھ رہے تھے. پھر میں آگے بڑھا اور میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا یہ کہتے ہوئے کہ جس ابو بکر کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا، علی اس کو دنیا کا بھی امام مانتا ہے، دنیا کا بھی امام. سارے صحابہ نے بیعت کی. من کن تو مولا ہو فعلی مولا. حضرت علی یمن سے آئے تھے حج کرنے. حضرت علی کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے. نبی پاک مدینے سے گئے تھے، حضرت علی یمن کے قاضی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے آئے. حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگوں کی چپکلش ہو گئی احرام کے کپڑوں پر. حضرت علی نے ان کی شکایت کی، ان لوگوں کی جن کی کوئی بات سیدنا علی کو ناگوار گزری. انہوں نے آقا کے سامنے اس کی شکایت کی. اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا. کرو من. آپ دل جوئی کرنا چاہتے ہیں حضرت علی کی
اور جنہوں نے حضرت علی سے کے ساتھ ناگوار بات کی ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہی معنی ہوگا نا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس نے میرے ساتھ دوستی کرنی ہے وہ علی کے ساتھ دوستی کرنی، جو علی کا دوست نہیں ہے وہ محمد کا بھی دوست نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضمون پھر ہمارا رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس مضمون کو آگے چلائیں گے جی انشاءاللہ۔ درس قرآن کے بارے میں 2 پرچیاں آئی ہیں۔ درس قرآن کے ناغے کا دلی صدمہ ہے، تھوڑا صبر کریں، تھوڑا صبر کریں، آپ میں تھوڑا سا شوق، ذوق، پیاس، تھوڑا سا اور آپ پیاسے ہوں، تھوڑی سی پیاس آپ کو لگے، پھر پیاس لگتی ہے تو بندہ بھاگتا ہے پانی کی طرف، ورنہ تو آپ بھاگ گئے تھے، آپ کو میں نے زیادہ پانی پلا دیا تھا۔